قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کو صرف اپنے مفاد کے لیے فالو کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے. جہاں اسلام ان کے اگینسٹ ہو، ان کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو وہاں وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی شخص ہوگا، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، آواز میرے کانوں میں گونج رہی. تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کے پیچھے چلتے ہیں، مگر صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے. جہاں نقصان کا ہو وہ والا اسلام ان کو سمجھ میں نہیں آتا. جیسے ایک اور یہ آیت کی تو میں تشریح بعد میں کروں گا، ایک اور آیت پہلے میں سناتا ہوں تاکہ اس میں یہ مضمون سے یہ اگلا مضمون سمجھ میں آئے گا. پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ. اسلام کا جو دائرہ ہے نا اس میں پورے نہیں آتے، سائڈوں پہ کھڑے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اسلام پہ چلنے میں آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں، الٹے منہ واپس، فائدہ نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ادھر کو سرک جانا. اب دیکھیں نا جو بیچ کے مسلمان ہیں نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جن کو میں اکثر لبرل لوگوں سے تعبیر کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا ٹچ مسلمانوں والا بھی رکھتے ہیں. ختنے کروا لی انہوں نے، وہ تو ابا نے کر دی لیکن راضی تو ہے نا کہ بھئی صحیح ہو گیا، جو بھی ہوا ہم سے پوچھ کے نہیں ہوا لیکن اچھا کام ہوا، خوش ہیں اس پہ. عقیقہ بھی ہو گیا ہوگا بچپن میں، چاہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو. دیکھیں جب میں لبرل لوگوں کی بات کرتا ہوں تو ہر شخص کو چاہیے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہ سوچے. ہمارا دماغ سیاستدانوں کی طرف چلا جاتا ہے، بیوروکریٹس کی طرف چلا جاتا ہے، فنکاروں کی طرف چلا جاتا ہے. میں جب بات کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں داخل ہوں. میں بھی پورا اسلام میں نہیں ہوں، میں یہ سمجھوں گا. یہ بڑی مصیبت ہے کہ جیسے ہی بیان میں دماغ کسی اور کی طرف چلا گیا نا کہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بس اب فائدہ ختم. اب سوچ میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی کیڑے نکالنے والی. وہ دیکھو مولوی صاحب حسین بیان کر رہے تھے نا، یہ وہی آدمی ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی اگر قرآن میں بات ہو تو انسان سمجھے کہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے. اکثر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں کہ قرآن میں جہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے، بنی اسرائیل تو یہودی ہے نا، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو حضرت موسیٰ کی قوم کی بات جہاں بھی ہوگی تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مضل قوم فما یعنا بہذہ الآیات الا انتم، وہ قوم چلی گئی، اب ان آیتوں سے تمہیں خطاب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جائے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ستایا، ایسے کیا، تو یہ سمجھیں کہ ہمیں خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ستایا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کا. اور ستانے کا مطلب ان کے حکم کی خلاف ورزی کی. تو ہم جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی طرف نہیں جاتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بالکل نہیں ستاتے، ہم تو بہت نیک ہیں، ستایا تو انہوں نے تھا، تو ہم کم ستا رہے ہیں کیا؟ وہی ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو آج کل تاجر لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس وسائل وہ ہوں جو سابق صدر کے پاس تھے،
تو ان کی 2 نمبری بھی اس سے کم نہیں ہوگی. وہ تو وسائل ہی نہیں ہیں. حکومت کے پاس فرعون جیسی طاقت آ جائے حکمرانوں کے پاس, تو کیا فرعون سے پیچھے ہوں گے, 2 ہاتھ آگے ہوں گے؟ وہ تو پاور نہیں ہے نا اتنی. قوم کو بھی خوش رکھنا ہے. فرعون کو اس کا غم نہیں تھا قوم کو خوش رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, کیونکہ وہ جمہوریت کے راستے سے آیا نہیں تھا, اس کی تو حکومت تھی ٹائٹ. تو سب سے پہلے انسان کو جب بھی کسی قوم کا قرآن میں یا حدیث کا قرآن میں تذکرہ ہو تو انسان سمجھے کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے, میرے بارے میں. کیونکہ یاد رکھیں, جس کو قرآن کا مزاج پتہ ہے نا, مزاج قرآن, وہ یہ بات جانتا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. گاڑی اردو ہے, ابھی تشریح کر رہا ہوں اس کی. جزیات کے ضمن میں کلیات, قواعد اور ضابطے بیان کرتا ہے. یہ جس کو اصول سمجھ میں نہیں آیا نا, تو وہ بہت سے مسائل میں گڑبڑ کرے گا. گچھی پکڑ کے رکھنا بھائی, یہ بیان کہیں دائیں بائیں نہ چلا جائے. مدعا کی طرف آتا ہوں میں. قرآن میں جو پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا, تو واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے, لیکن یہ ایک جزوی واقعہ ہے جس میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. کہ وہ اصول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے, جو بھی یہ کرے گا اس کا حشر وہی ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اگر غیر مسلم کا بھی تذکرہ کر رہا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے, دیکھنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ بات اگر آپ میں پائی جائے گی تو آپ بھی سزا کے حقدار ٹھہریں گے. ہم اس کو لے جاتے ہیں کس کی طرف؟ کافروں کی طرف, کہ وہ جہنم کا تذکرہ وہ تو ان کے لیے, وہ سزا کا تذکرہ وہ تو ان کے لیے. وہی حرکتیں ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے غیر مسلموں کے بارے میں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے, یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہی حرکت مسلمان بھی کر رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ پی جاتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے رہے. اور چلو زکوٰۃ نہ دینا بھی جرم ہے, لیکن غریب ہو نہیں, غریب بن کے زکوٰۃ لے لینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا بھی, یہ بھی جرم ہو رہا ہے. جھوٹ بول بول کے لوگوں سے زکوٰۃیں وصول کرتے ہیں. اپنا پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے, ہر گھر میں ایک ہی کہانی. اس گھر میں گئے, میری بچی کی شادی ہونے والی ہے, میرے یہ ہو گیا, میرے پاس جہیز نہیں ہے, میرے یہ نہیں ہے. وہ شکل دیکھ کے بیچاروں نے 10-15 ہزار روپے دے دیے, پھر اگلے گھر گئے, میری بچی کی شادی ہونے والی ہے, میرے ساتھ یہ. اور ایسے لوگ ہیں بہت, میرے پاس جہیز نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ, یہ 5 بچیاں اور ہیں. پھر تیسرے گھر گئے, پھر چوتھے گھر گئے, پھر 5ویں گھر گئے. ماشاء اللہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ تھوڑے دنوں میں زکوٰۃ کا مستحق بن جاتا ہے. جمع کر رہے ہیں پیسہ. تو اس لیے میں جب لبرلز کی بات کرتا ہوں تو ہمیں کیا چاہیے, اپنے بارے میں سوچیں. میں سوچوں گے میری بات ہو رہی ہے, میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. تو اصل جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھلو کے, کھڑے ہو کے. پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلو کے, کنارے پہ. فائدہ ہو رہا ہے جہاں ادھر فائدہ ہو رہا, تو وہ ختنے سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ ختنے بھی کروا لیتے ہیں بچپن میں, اگرچہ اپنی مرضی سے نہیں, بعد میں راضی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن, شادی بھی مسلمانوں میں کرتے ہیں, اور بہت ساری نکاح بھی پنڈت سے نہیں پڑھواتے, مولوی صاحب سے پڑھوا لیتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے, جب ان سے کہا جائے تو نہیں مانتے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے فلا وربک لا یؤمنون, اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتے, قسم اٹھائی اللہ نے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ یہ آپ کو حکم بنا لیں ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں.